الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، اگر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں. دن بھر عبادتیں ہیں، شب بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر عبادتیں ہیں، شب بھر تلاوتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں. معزز سامعین کرام اور میرے محسن و مشفق اساتذہ اعزام اور سرپرستان مدرسہ اور جملہ حاضرین، میں سب سے پہلے رب ذوالجلال اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہم سب کو اس مدرسے کے اندر جلسے دستار بندی کے موقع پر ہم سب کو اکٹھا فرمایا ہے. معزز سامعین اکرام، یہ مدارس اسلامیہ جو اس وقت جگہ جگہ چپے چپے پر نظر آ رہے ہیں، ان کی حاجت و ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ معاشرے کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں. پوری امت میں کافرانہ مشرکانہ افعال کا سیلاب آ گیا ہے. جہاں دیکھو جدھر دیکھو فتنہ ارتداد عام ہوتا جا رہا ہے. صبح کا مسلمان رات کا کافر ہو جاتا ہے، اور رات میں مسلمان صبح میں کافر ہو جاتا ہے، جیسا کہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث شریف میں فرمایا. معزز سامعین اکرام، ہر دن ہر طرف ایمان والوں کو تانا دیا جا رہا ہے، حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. اگر کوئی آدمی داڑھی رکھ لے تو اس کو دہشت گرد نام رکھا جاتا ہے. نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، اپنے شریعت کے مطابق عمل کرنے والے معصوم مسلمانوں کو کٹر مسلمان دقیانوسی نام رکھا جا رہا ہے. افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان کہتے ہیں، لیکن جب کوئی چھوٹا سا فتنہ آ جائے تو یہ لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر دائرے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. تو ایسے پرخطر حالات میں، ایسے پرفتن حالات میں ان مدارس اسلامیہ کی ضرورت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ یہ مدارس اسلام کے مضبوط قلعے ہیں. جس طرح ملک کی حفاظت قلعوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، جس طرح ملک کی حفاظت کا سامان قلعوں کے اندر تیار کیا جاتا ہے، جس طرح ملک کے اندر فوجیوں کو قلعوں کے اندر تیار کیا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح ان مدارس کے ذریعے سے اسلام کی حفاظت کی جاتی ہے. ان مدارس کے ذریعے سے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے. ان مدارس کے ذریعے سے مبلغین اسلام کو تیار کیا جاتا ہے. ان مدارس کے ذریعے سے محافظین اسلام کو تیار کیا جاتا ہے. ان مدارس کے ذریعے سے اسلامی فوجیوں کو تیار کیا جاتا ہے. الغرض یہ مدارس اسلامیہ اسلام کے بقا کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کو مٹی سے بنایا، پھر اس میں روح پھونکا، تب جا کر انسان کو زندگی ملی. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جسم اور روح دونوں کی غذاؤں کا انتظام فرمایا. یہ جسم کا مادہ مٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جسم کی غذا اور جسم کی تمام ضروریات کو مٹی ہی سے پورا فرمایا. آج ہم جو کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ سب مٹی سے نکلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جسم کی ساری ضروریات کو مٹی سے پورا فرمایا. رہی بات روح کی تو یہ عالم بالا سے آئی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے روح کی تمام ضروریات عالم بالا ہی سے پورا فرمایا. چنانچہ اللہ رب العزت نے عالم بالا سے قرآن کریم کو نازل فرما کر انبیاء کو بھیج کر روح کی غذا فراہم کی. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج پوری دنیا روح کی جسم کی نشو و نما کے لیے تو متحرک ہے. بڑے بڑی فیکٹریاں، حکومتیں، وزارتیں، کاشتکار، دکاندار، نہ جانے کتنے بڑے ادارے وجود میں آ گئے ہیں. وہ صرف اور صرف اس لیے آئے کہ جسم کے لیے سکون حاصل ہو جائے، جسم راحت حاصل کر لے. تو سارے ادارے جسم کے نشو و نما کے لیے تو سرگرم عمل ہے، لیکن روح جو اصل الاصول ہے اس کی پرواہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. روح فاقوں کی وجہ سے بیدار ہو رہی ہے، روح تڑپ رہی ہے، چلا رہی ہے، لیکن اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کی ضرورت کے سامان کو تیار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آخر یہ روح کی غذا کیا ہے؟ تو جان لیجیے، توحید پر برقرار رہنا، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا، ذکر اللہ کا اہتمام کرنا، آخرت کو یاد کر کے اپنے گناہوں سے استغفار کرنا، یہ ساری چیزیں روح کی غذا ہے. انہی سے روح کو غذا حاصل ہوتی ہے اور انہی ساری چیزوں سے روح کو تقویت ملتی ہے. اور یہی ساری چیزوں کی تعلیم ہمارے مدارس اسلامیہ کے اندر دی جاتی ہے. تو معلوم ہوا ایسے مادی دور میں، ایسے نفسی کے عالم میں یہ مدارس اسلامیہ روحانیت کے سر چشمے ہیں. قومی تشخص، ملی شعار انہی مدارس اسلامیہ کے ذریعے سے کل ماضی میں باقی تھا، آج حال میں باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ مستقبل میں بھی باقی رہے گا. معزز سامعین کرام، ان مدارس اسلامیہ نے جو دین کے لیے خدمات انجام دیے ہیں ان کو میں اس مختصر سے وقت میں شمار تو نہیں کر سکتا، لیکن چند خدمات کو میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں، آپ سنتے جائیے گا. جب قوم کے اندر نماز میں اقتدا کرنے کے لیے مقتدا کی ضرورت پڑی تو ان مدارس نے اماموں کو تیار کیا. جب قوم کے لیے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی ضرورت پڑی تو ان مدارس نے مفسر کو تیار کیا. جب قوم کے اندر حدیث کا درس دینے کے لیے محدثین کی ضرورت پڑی تو ان مدارس نے بڑے بڑے محدثین کو جنم دیا. جب فرقہ باطلہ وجود میں آنے لگے، شیطانی طاقتیں ابھرنے لگی تو انہی مدارس اسلامیہ کے فرزندوں نے ان فرقہ باطلہ کو منہ توڑ جواب دیا. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے بر صغیر میں اسلامی تعلیمات کی جو چمک نظر آ رہی ہے یہ انہی علماء کرام کے ذریعے سے ہے. اور یہ علماء کرام کہاں سے نکلے؟ یہ علماء کرام بطن اسلامی مدرسے اسلامیہ سے نکلے ہیں. چنانچہ خلافت عباسیہ کا دور تھا، معتزلہ کے عقائد عروج پر تھے، خلق قرآن کے عقیدے کو مسلمانوں پر تسلط کیا جا رہا تھا. ہر طرف بادشاہ کی طرف سے یہ زور دیا جا رہا تھا کہ القرآن مخلوق، یہ قرآن مخلوق ہے. لیکن بادشاہ بہت طاقتور تھا، بڑا وقت کا بادشاہ تھا، اس کے مقابلے کرنے کے لیے کون تیار تھا؟ وہ انہی فرزندان مدارس کا ایک ممتاز فرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی. اپنے بدن پر کوڑوں کو تو برداشت کر لیا لیکن اس عقیدے کو برداشت نہیں کیا. 10ویں صدی ہجری میں جب جلال الدین اکبر نے قرآن و سنت کے خلاف دین الہی کو ایجاد کیا، ایک زبردست فتنہ تھا، سارے مسلمان مرتد ہو کر جا رہے تھے. اور وقت کا بادشاہ کیسے تھا؟ جس کے اندر جوانی کی قوت تھی، جس کا حکم سارے ہندوستان پر چلتا تھا، جس کے انگلی کے اشارے سے بڑے بڑے عمرا جھک جاتے تھے. ایسے بڑے بادشاہ کے مقابل میں آ کر کھڑے ہونے والے کون تھے؟ وہ انہی مدارس کے گوشوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کہنے والے شیخ احمد مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی. حضرت نے کسی کی پرواہ نہیں کی، بس ہاتھ میں تسبیح لیا اور آگے بڑھ گئے اور اکبر کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ برملا اعلان کر دیا کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی کو تبدیلی کرنے کی حق نہیں. اگر کوئی تبدیلی کرے گا تو ہم اس کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے. یہ کہنا تھا کہ اکبر نے امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانے میں ڈال دیا.
قربان جاؤں میں ان مجدد الفسانی پر قید خانے میں رہتے ہوئے اس دین الہی کو ختم کیا اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی ایمان کو حفاظت کر لیا۔ بس یہی نہیں، جب ہمارے ہندوستان کے اندر جب انگریز کے ناپاک قدم پڑے، انگریز یہاں آ کر مسلمانوں پر اپنے مذہبی عیسائیت کو مسلط کرنے لگے تھے، اسلامی عقائد کو بگاڑنے اور اسلام کو اس ہندوستان سے ختم کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی تھی، مذہبی عیسائیت کو ہندوستان کے اندر پھیلانے کے بڑے بڑے منصوبے کیے جا رہے تھے، تو ایسے موقع پر ہمارے ہندوستان کے اندر بڑی بڑی یونیورسٹیاں موجود تھیں، بڑے بڑے کالج موجود تھے، بڑے بڑے ادارے موجود تھے، لیکن ان میں سے کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ ان انگریزوں کا مقابلہ کرے۔ اگر کسی کے اندر ہمت تھی، اگر کوئی اپنی ملک کے خاطر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، تو وہ ملک کے باعزت، بلند ہمت، عظیم المقصد، قال اللہ قال رسول کہنے والے وہ علماء کی جماعت تھی۔ اور یہ علماء کہاں سے نکلے؟ یہ علماء انہی مدارس اسلامیہ سے نکلے ہیں۔ اسی وجہ سے انگریز کا سب سے بڑا ہدف یہ تھا کہ ہندوستان سے پہلی فرصت میں قرآن اور علماء کو ختم کر دیا جائے۔ ان کا بنیادی مشن ہی یہ تھا کہ کسی بھی طرح کر کے اس ہندوستان سے مدارس کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ بڑے بڑے بلڈوزروں کے ذریعے سے دہلی کے اندر سارے مدرسوں کو منہدم کر دیا گیا، کیونکہ وہ انگریز اس بات کو جان لیے تھے کہ یہ مدارس اسلامیہ صرف چار دیوار کا نام نہیں بلکہ ایمانی قوتوں کا مرکز ہے۔ اگر کوئی آدمی مدارس اسلامیہ سے ٹکرائے گا تو وہ چور چور ہو جائے گا، صفحے ہستی سے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اسی وجہ سے انگریز نے سب سے پہلے جو نشانہ بنایا وہ انہی مدارس اسلامیہ کو بنایا تھا۔ معزز سامعین کرام، تو ان ساری چیزوں سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ مدارس اسلامیہ ہر دور میں ایسے افراد کو پیدا کرتی تھی جو دین کی خاطر فرقے باطلوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر ان کا دندان شکن جواب دیا کرتے تھے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج کل کے جو جدت پسند مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں یہ مدارس اسلامیہ کی کیا ضرورت ہے، یہاں مدارس اسلامیہ کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے، یہ مدارس اسلامیہ مسلمانوں کو ترقی کرنے سے روکتی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے غلط خیالات آج ہمارے مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئے ہیں۔ تو میں ان مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مدارس نہ ہو تو اسلام کی دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مدارس اسلامیہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان مدارس اسلامیہ سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔